آج ہم وہ واقعہ بتائیں گے جو بہت سارے لوگ اس واقعے کو نہیں جانتے، اور اس ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھیے گا۔ امام مالک مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے، فقہ سکھاتے تھے اور فتوے دیتے تھے۔ وہ ممبر پر بیٹھتے تھے، ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں حدیث کی کتاب رکھتے تھے اور سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ دور دور سے لوگ، یہاں تک کہ اسپین اور انڈلس آدی سے، مہینوں کی یاترا کر کے مدینہ آتے تھے، صرف ان سے فتویٰ یا علم حاصل کرنے کے لیے۔ مسجد میں ان کی مجلس یعنی کلاس اور سیشن بہت مشہور تھی۔ چھاتر اور عام لوگ دونوں آتے تھے۔ وہ حدیث کی پوری سند کے ساتھ پڑھاتے تھے اور فتویٰ دیتے سمے بہت سترک رہتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے ان سے 48 مشکل سوال پوچھے جو دور سے آیا تھا، تو امام مالک نے صرف 12-16 کا جواب دیا اور باقی پر کہا مالک نہیں جانتا، یعنی میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ مالک نے کہا میں نہیں جانتا۔ یہ ان کی علمی اخلاص اور فتویٰ دینے میں ڈر کی مثال ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جواب بہت صاف تھا۔ جب ان سے کہا گیا یا پوچھا گیا کہ زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے تو انہوں نے سیدھے جواب دیا، طلاق مکرہ لیس بشیء، یعنی زبردستی والی طلاق کچھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل باطل ہے۔ انہوں نے حدیث لا طلاق فی اغلاق، یعنی زبردستی میں نہ طلاق ہے نہ آزادی، پر عمل کیا اور اس فتوے پر پوری ضد کے ساتھ قائم رہے۔ انہوں نے اپنا فتویٰ مکھیہ روپ سے اس حدیث پر آدھارت کیا، لا طلاق ولا اطاق فی اغلاق، ارتھات زبردستی، بندش یا دباؤ کی حالت میں نہ طلاق ہے نہ آزادی، غلامی سے مکتی۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی سے مروی ہے اور ابو داؤد، ابن ماجہ آدھی میں آئی ہے۔ امام مالک نے اسے بہت مضبوطی سے لیا اور کہا کہ زبردستی میں دی گئی طلاق بالکل نہیں ہوتی۔ اس دور میں عباسی حکومت لوگوں سے زبردستی بیعت لے رہی تھی اور لوگوں کو ڈرایا جاتا تھا، اگر بیعت توڑی تو تمہاری بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ امام مالک کا فتویٰ اس ظلم کی جڑ کاٹ رہا تھا۔ حکومت ناراض ہو گئی۔ ایک دن امام مالک کی مجلس میں سوال کیا گیا کہ اگر کسی آدمی سے زبردستی طلاق دلوائی جائے تو کیا وہ طلاق ہو جاتی ہے؟ مجلس خاموش ہو گئی، کیونکہ یہ سوال صرف طلاق کا نہیں تھا، یہ سوال حکومت سے جڑا ہوا تھا۔ ایک بار مدینہ میں خلیفہ کے سمے عباسیوں کے دور میں ایک بڑا راجنیتک معاملہ ہوا۔ کچھ لوگوں نے ایک آدمی کو زبردستی طلاق دینے پر مجبور کیا تھا، خاص کر راجنیتک یا سطح کے دباؤ میں۔ جب یہ معاملہ امام مالک کے پاس آیا تو انہوں نے صاف فتویٰ دیا، طلاق المکرہ لیس بشیء، یعنی زبردستی والی طلاق کچھ نہیں ہے، وہ امانیہ ہے۔ اس فتوے سے خلیفہ کے رشتہ دار گورنر جعفر بن سلیمان ناراض ہوئے، کیونکہ اس سے ان کے کچھ فیصلے یا دباؤ والے کام پربھاوت ہو رہے تھے۔ انہوں نے امام مالک کو کوڑے مروائے، کچھ روایتوں میں 70 کوڑے لگے اور ہاتھ پیر باندھ کر سزا دی گئی۔ پھر بھی امام مالک نے اپنا فتویٰ نہیں بدلا۔ کوڑے کھاتے ہوئے بھی انہوں نے دہرایا، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس وارا ان طلاق المکرہ لا یقع، یعنی جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں، اور میں مانتا ہوں کہ زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی۔ امام مالک نے بنا ڈرے کہا، زبردستی میں دی گئی طلاق طلاق نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، میری امت سے بھول، مجبوری اور زبردستی معاف کر دی گئی ہے۔ مطلب صاف تھا، جہاں مرضی نہیں وہاں طلاق نہیں۔ سزا اور سر عام تشہیر۔ جب امام مالک اپنے حق بات پر ڈٹے رہے تو گورنر نے انہیں سر عام سزا دینے کا حکم دیا، کوڑے مارنا۔ انہیں بہت بے رحمی سے کوڑے مارے گئے، یہاں تک کہ ان کے کندھے اپنی جگہ سے ہل گئے۔ گھوڑے یا اونٹ پر گھمانا، ان کے چہرے پر کالکھ ملی گئی اور انہیں ایک جانور، گھوڑے یا اونٹ پر بٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں گھمایا گیا تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں اور ان کی رسوائی ہو۔ امام مالک کا بے خوف جواب۔ جب انہیں گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا تو انہوں نے خاموش رہنے کے بجائے زور زور سے پکار کر کہا، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں، اور میں فتویٰ دیتا ہوں کہ زبردستی کی طلاق واقعی نہیں ہوتی۔ یعنی جس سزا کا مقصد انہیں خاموش کرنا تھا، انہوں نے اسی موقع کو اپنے فتوے کی تبلیغ یعنی پرچار کا ذریعہ بنا لیا۔
मालिकी फ़िक़्ह में ज़बरदस्ती की तलाक बिल्कुल बेकार मानी जाती है। यहाँ तक कि अगर कोई बहुत भारी दबाव, जान का खतरा, मारपीट, जेल आदि में तलाक दे तो भी वो नहीं होती। ये राय हनफी मज़हब से बिल्कुल उलट है, जहाँ ज़बरदस्ती की तलाक भी मान्य हो जाती है, हालांकि वो गुनाह है। शाफ़िई, हम्दली और ज़्यादातर सहाबा ताबेईन की राय भी इमाम मालिक के करीब है कि ज़बरदस्ती में तलाक नहीं होती। इमाम मालिक का मशहूर जवाब, जो वे कोड़े खाते हुए भी दोहराते रहे जब उन्हें मजबूर किया गया कि खुद को पुकारो, अपना नाम लो और फतवा रद्द करो, तो उन्होंने कहा, मन अरफनी फ़क़द अरफनी वमन लम यारिफनी फ़अना मालिक इब्न अनस व अक़ूल तलाक़ुल मुकरह लैस बिशै। अर्थ, जो मुझे जानता है वो जानता है, और जो नहीं जानता वो जान ले कि मैं मालिक बिन अनस हूं, और मैं कहता हूं कि ज़बरदस्ती वाली तलाक कुछ नहीं है, अमान्य है। ये वाक़या इमाम मालिक की हिम्मत और हक पर अड़े रहने की मिसाल है। बादशाह ने कोई शख्सी तौर पर किसी की बीवी को तलाक देने का हुक्म नहीं दिया था, बल्कि राजनीतिक बैयत के दबाव में तलाक की शर्त थी, और इमाम मालिक ने फतवा दिया कि ज़बरदस्ती में तलाक नहीं होती। इमाम मालिक का ये फतवा उनकी इल्मी हिम्मत और सच पर अड़े रहने की मिसाल है। उन्होंने दबाव, सज़ा और राजनीतिक ताकत के सामने भी हक नहीं छोड़ा। यही वजह है कि आज भी मालिकी मजहब में ज़बरदस्ती वाली तलाक को सबसे सख्ती से बातिल माना जाता है। जब खलीफा अबू जाफर अल मंसूर को इस बात का पता चला तो उसने इस हरकत पर नाराज़गी जाहिर की और गवर्नर को सज़ा दी। उसने इमाम मालिक से माफ़ी भी मांगी, लेकिन इमाम साहब ने अल्लाह की रज़ा के लिए उसे माफ़ कर दिया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि हक की राह में अगर तकलीफ भी आए तो सच्चा मोमिन पीछे नहीं हटता। हाँ, लोग खास तौर पर मस्जिद में इमाम मालिक से फतवा पूछने आते थे। मदीना में वे इमाम दारुल हिजरा यानी मदीना के इमाम कहलाते थे, और उनकी मजलिस में इल्म की तलाश में दुनिया भर से लोग आते थे। उनकी ये मजलिसें इल्म की जिहाद जैसी मानी जाती थीं, जैसा कि उनकी रिवायत में है कि मस्जिद में अच्छाई सीखने या सिखाने जाना जिहाद है। अगर कोई इमाम मालिक ने हमें सिखाया, ज़बरदस्ती से निकले अल्फाज अल्लाह के यहाँ वज़न नहीं रखते, और हक के लिए अगर कोड़े भी खाने पड़ें तो इल्म बेचा नहीं जाता। आखिरी दौर में बीमारी की वजह से, जैसे डायबिटीज़, वे 25 साल तक मस्जिद नहीं गए और घर पर पढ़ाते थे। लेकिन शुरुआती और ज़्यादातर ज़िंदगी में मस्जिद नबवी ही उनका मुख्य स्थान था फतवा और तालीम के लिए। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।